بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہمارا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 20 سے ہے، تو بلکہ آیت نمبر 19 سے جو موضوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویا آدم اسکن، اور اے آدم اسکن آپ رہیں، انت آپ بھی، و زوجک اور آپ کی بیوی بھی جنت میں۔ یہ کل کے سبق میں آخری آیت یہی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنت میں رہو، جہاں سے مرضی آئے کھاتے رہو پیتے رہو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اگر تم چلے گئے تو فتکون من الظالمین، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے تو نافرمانی ہو جائے گی، نافرمان جو ہے وہ ظالموں میں سے ہوتا ہے۔ تو پھر فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈالا شیطان نے، جو دل میں خیالات ڈالتا ہے، اللہ نے اس کو رسائی دی، کیونکہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے مہلت مانگی تھی اللہ سے، تو اللہ نے کہا جا، تو وہ اپنا کام پورا کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ جنت سے تو نکال دیا گیا تھا، لیکن قریب ہی تھا، جنت کے باہر تھا، وہاں سے شیطان کو جو ہے نا آدم علیہ السلام کو بلایا اور بات کرنے لگا، ان دونوں کو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کی بیوی، دونوں سے کہنے لگا، پھسلانے لگا، لیبدی لہما، تاکہ وہ ظاہر کرے ان دونوں کے لیے، ما ووری عنہما، جو چھپایا ہوا ہے انہوں نے، من سوآتہما، اپنے ستر، تاکہ ان کو جنت کا جو لباس ملا تھا وہ لباس ان سے اتار لیا جائے، اور ان کے ستر جو ہے ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو جائیں، اور وہ آپس میں شرمندہ ہو جائیں، ان کو شرمسار کرنے کے لیے پھسلانے لگا۔ وقال، اور کہنے لگا، کیا کہا، ما نہاکما، نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما، تمہارے رب نے، ان ھذہ الشجرۃ، اس درخت سے پتہ ہے تمہیں کیوں روکا ہے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے رہائشی بن جاؤ گے، اس لیے اللہ نے تمہیں روکا ہے۔ کھا لو، میں بتا رہا ہوں، اس کو کھا لو، فائدہ کیا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، یا تو نوری فرشتے بن جاؤ گے۔ اب میں نے پچھلے سبق میں بھی اشارہ کیا تھا کہ شیطان جو ہے وہ جب بندے کو پھسلاتا اور ورغلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے فائدے بتا کر نافرمانی کراتا ہے۔ یہاں پر فائدہ بتا رہا ہے نافرمانی، اس پھل سے اللہ نے روکا ہے نافرمانی، لیکن فائدہ کیا ہے، فائدہ یہ ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جنت میں۔ اب دنیا میں بھی کئی لوگ جو نافرمانیاں کرتے ہیں وہ فائدے بتاتے ہیں، آپ بیمہ پالیسی والوں کو دیکھ لیں، یہ جو انشورنس کراتے ہیں، وہ جب پھنساتے ہیں لوگوں کو فائدے بتاتے ہیں، کہہ دیا آپ کرا لیں، آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ فوت ہو جائیں گے تو بچوں کا جو ہے نا مستقبل وہ سنور جائے گا۔ یہ کیا ہے، اللہ پر ایمان میں کمزوری، اور پھر یہ فائدے اگرچہ ہوں دنیاوی اعتبار سے، لیکن ہے تو اللہ کی نافرمانی۔ یہ شیطان کا حملہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے فائدے بتا کر انسان سے نافرمانی کراتا ہے، چاہے جتنے فائدے ہوں، اللہ کی نافرمانی ہے تو کبھی فائدہ نہیں ہے، دنیا کے فائدے تو سارے مٹ جانے کے لیے ہیں، فائدہ تو اصل وہ ہے جو آخرت کو ملے گا۔ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، چاہے دنیا میں فائدہ ملتا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے وہ فائدہ حرام کیا ہے، تو ہم نے حرام کو منہ نہیں لگانا۔ تو یہ چیز یاد رکھیں، جب اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے فائدے بتلائے جا رہے ہوں تو سمجھ لینا کہ شیطان کا حملہ ہو رہا ہے۔ فتکونا من الخالدین، تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا، وقاسمہما، قسمیں کھائیں، قسمیں اٹھا کر گمراہ کرنے لگا، دونوں کے لیے قسمیں کھا کر کہنے لگا، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں بڑے خیر خواہ ہیں ہمارے، حالانکہ پھنسانے کے لیے وہ ہوتے ہیں۔ فدلاہما بغرور، پس اس نے کھینچ لیا ان کو دھوکے سے، فلما، پس جب ورغلا لیا، پھسلا لیا، غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے، تو پھر کیا ہوا، فلما ذاق الشجرہ، پس جب چکھا اس درخت سے، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئے ان دونوں کے لیے ان کی شرم گاہیں، لباس اتار لیا گیا جنت کا، وطفقا، اور وہ شروع ہوئے، یخصفان، چپکانے لگے، علیہما، وہ دونوں، من ورق الجنہ، جنت کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے، ونادہم، کیونکہ فطرتی طور پر اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپاتا ہے، اسی لیے آگے آئے گا اگلے سبق میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ لباس اتارا ہم نے، اس کو پہنو، یہ تمہارے لیے زینت ہے۔ اور آج کل دیکھیں جدید دور، فیشن کے نام پر آج مسلم بیٹیوں کا لباس اتارا جا رہا ہے، کم سے کم تر کیا جا رہا ہے، اور ایسا باریک اور ٹائٹ لباس پہنایا جا رہا ہے کہ جو ہے ہی نہیں لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں امت مسلمہ کو، کلمہ پڑھنے والیوں کو جو ہے شرم و حیا عطا فرمائیں، اور ان کو توفیق دیں کہ فاطمہ کو آئیڈیل بنائیں،
حضرت عائشہ کو آئیڈیل بنایا، انہوں نے آئیڈیل یورپی عورتوں کو بنایا ہوا ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ شیطان ہے، اس نے آدم اور حوا کا لباس بھی اتارا تھا اور آج ان کی بیٹیوں کا لباس بھی اتارنا چاہتا ہے۔ وَنَادَاهُمَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ندا دی، ہم نے پکارا، ربهما، ان دونوں کے رب نے، کیا کہا؟ الم انہکما، کیا میں نے نہیں روکا تھا تمہیں؟ ان تلکما الشجرہ، اس درخت کے کھانے سے میں نے نہیں روکا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے نہیں کہا تھا تم دونوں سے، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ پھر میں نے پہلے تنبیہ کی تھی کہ شیطان دشمن ہے، اس نے ورغلا لیا نا، پھسلا لیا تمہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہاں پہ دیکھیں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا شیطان نے جو غلطی کی، اللہ کی نافرمانی کی، آگے شیطان نے کیا کہا؟ اپنی عقل کو رکھا، تعویلیں کی، کہنے لگا میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، اپنے عقل کو سامنے رکھا۔ لیکن آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ جیسے ہی غلطی ہوئی، اللہ نے تنبیہ کی کہ یہ غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے کہا قالا، دونوں نے کہا، آدم نے بھی اور حوا علیہ السلام نے بھی کیا کہا؟ ربنا، ہے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، گناہ کو مان لیا، شرمندہ بھی ہو گئے اور کہہ بھی رہے ہیں اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، اور آگے معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جو آدم کے حقیقی بیٹے ہیں، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کی روش پر چلتے ہیں، ان سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم آدم کے بیٹے ہیں، ان سے بھی غلطی ہوگی، ہم سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے حقیقی باپ کے نقش قدم پر چلیں، جیسے ہی غلطی ہو فوراً معافی مانگیں، فوراً توبہ کریں، اللہ کے دربار میں آئیں، شرمندہ ہوں، جھک جائیں اور اللہ سے کہیں ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، تو کوئی معاف کرنے والا نہیں، ہم تو پھر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر کیا وہ غلطی ہوئی تو اللہ نے کہا اب غلطی کی معافی تو ہے، لیکن اب جنت پہلے مفت میں ملی تھی، اب مفت میں نہیں۔ اہبطوا، قال اہبطوا بعضکم، اب تم اس جنت سے اتر جاؤ، زمین کی طرف جاؤ، بعضکم لبعض عدو، وہاں دنیا میں اب امتحان ہوگا، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، یعنی آپس میں انسانوں کی بھی انسانوں کے ساتھ دشمنی ہوگی، اور پھر جن بھی وہاں پہ ہیں وہ بھی دشمنی کریں گے، شیطان بھی ہے۔ اب وہاں دارالامتحان ہے، تم نے اس دارالامتحان میں اس جنت کے لیے، اس جنت کے گھر کے لیے جہاں سے نکالے گئے، وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ وقت کے لیے فائدہ ہے، کہ یہاں پر لذتیں بھی ہیں، رونقیں بھی ہیں، یہاں پر عیش و آرام بھی ہے، لیکن وہ ایک وقت کے لیے، تھوڑے سے محدود مدت کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے۔ اس کے بعد وہی گھر اگر اس دنیا میں اس کی تیاری کریں گے تو ملے گا، ورنہ نہیں۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مقررہ وقت کے لیے فائدہ ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی زمین میں اب تحیون، تم زندگی گزارو گے، یہیں پر تمہاری زندگی ہے، وفیہا تموتون، اور اسی میں تمہیں موت دی جائے گی، ومنہا تخرجون، اور پھر تمہیں اسی زمین سے، اسی مٹی سے دوبارہ نکالا جائے گا۔ اور اب یہ جو پروسیس ہے یہ چل رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کئی انسان آ چکے، وہ فوت ہو چکے، وہ دنیا میں اب اسی مٹی میں دفن ہو چکے، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس نے اپنی اس جنت کے لیے تیاری کی اس کو جنت کا گھر ملے گا، جس نے اسی دنیا کی کو ہی سب کچھ سمجھا، اسی دنیا کو جنت بنانے میں وہ لگا رہا، یہ دنیا تو کبھی جنت نہیں بن سکتی، یہ سکون کی جگہ نہیں ہے، یہ آرام کی جگہ نہیں، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے بن کر ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں۔ ہم سے جب گناہ ہو فوراً اللہ ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر اللہ ہمیں جنت اگلی زندگی کی کوشش اور محنت کر کے، اعمال کر کے اس کو حاصل کرنا اور اس کے لیے محنت کرنے والا بنا دیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرمائے جہاں سے آدم علیہ السلام نکالے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آدم علیہ السلام کا حقیقی بیٹا بنا کر اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔